کہ کچھ دنیا میں پریشانیاں ایسی آتی ہیں، تکالیف ایسی آتی ہیں کہ جو آخرت کی آسانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اور عذاب ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ بندہ مومن کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور ظاہر ہے کہ بندہ مومن کے لیے اس میں سے ضرور اس کی کوئی خیر اور بھلائی ہی مقصود ہے۔ لیکن جو ایمان سے محروم ہے، جس کو ایمان کی نعمت میسر نہیں آ سکی ہے، اس کے لیے جو مومن کے لیے نعمتیں بھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بھی ہیں، وہ بھی اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ جس طرح ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ آخرت کا عذاب بننے والی ہے۔ اب اس پر جو بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے جو اس پر کلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہی مال و دولت بندہ مومن کے لیے ذریعہ نجات بننے والا ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ اس مال و دولت کو، ان نعمتوں کو، وہ نعمتیں کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، دولت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے، سب سے پہلے انسان کی اپنی صحت مند زندگی بھی ہے، اس کا اپنا جسم بھی ہے، اور اسی طرح اللہ کا دیا ہوا رزق بھی ہے، اور ایک اور بہترین جو اللہ کی دی ہوئی نعمت، وہ علم بھی ہے۔ اب اگر اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور اس کی زندگی سے، اس کی صحت سے، اس کے علم سے، اس کے رزق سے، اس کے مال و دولت سے مخلوق خدا کی بھلائی ہو رہی ہے، تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ذریعہ نجات بننے والی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا گھوڑا رکھنا، جانور رکھنا، مثال لے لیں، وہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ اپنے فائدے کے لیے رکھے گا، سواری کرے گا، گھر کا کام کاج لے گا، فائدہ حاصل کرے گا، جنت میں جانے کا باعث کیسے بنے گا؟ آقا کریم امام الانبیاء رحمت للعالمین سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ مومن نے نیت یہ رکھی کہ یہ سواری میرے پاس ہے، جب کبھی اللہ کی طرف سے حکم آیا تو میں اس کی راہ میں اس کو دے دوں گا، چاہے اس کی ساری زندگی میں کوئی ایسی نوبت نہیں آئی، ایسا موقع نہیں آیا، لیکن وہ ساری زندگی اس کو رکھے اور اس سے فائدہ اپنا بھی حاصل کرتا ہی رہا، ہر کام کاج اس کے، ظاہر ہے اس دور میں ایک بڑی سواری بھی تھی اور ساری اس کا سرمایہ بھی تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگرچہ اس کی زندگی میں موقع نہیں آیا، لیکن اس کی نیت اور ارادے کی وجہ سے اور صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے وہ سواری کا رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو تیار رکھنا، یہ اس کے لیے ذریعہ نجات اور جنت میں داخلے کا باعث بن گیا۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا، صرف ٹل ہی نہیں گیا بلکہ اس آیت مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبی کے پاس آنے کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا تھا وہ سارا نقصان بھی پورا کر دیا گیا۔ اب اس سے کیا ہوتا کہ جو مومن ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے، جو ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اس فائدے سے نقصان پاتا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب یہی مثال مومن کے لیے ہے کہ اس کے لیے بیماری آتی ہے، اس کے لیے تکلیف آتی ہے، اس کے لیے
کوئی تنگی آتی ہے، فاقہ آتا ہے، افلاس آتا ہے، کوئی کسی قسم کی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اچھا نعمت مل جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، وہ پھر بھی اپنے پروردگار کے حضور جھک جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے ساری چیزیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانا۔ اب اسی پر وہ مشہور حدیث مبارکہ سنیے کہ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی اس کہکشاں میں موجود ہیں، اس ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ہیں، اور قربان جائیے وہ نشست ہی کیسی نشست ہے جس میں درمیان میں سرکار دو عالم ہو، اور ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر ہوں، ایک طرف حضرت سیدنا عمر ہوں، ایک طرف حضرت سیدنا عثمان ہوں، ایک طرف مولائے کائنات ہوں، سامنے حضرت ابو ہریرہ ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، دوستو، جانتے ہو سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان عجیب ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء فرماتے ہیں نبیوں کے ایمان میں عجیب ہونا کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو وہ میثاق دیکھا جو عالم ارواح کا لیا گیا، ان کے پاس تو وحی اترتی رہی، انہوں نے تو سارے احوال دیکھ رکھے، لہٰذا ان کا ایمان عجیب نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان عجیب نہیں ہے تو جو ہم آپ جیسے امام الانبیاء کو ملنے والے دیکھنے والے ہیں پھر ہمارا ایمان عجیب ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے جان نثارو تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے، اس لیے جس طرح اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ وہ سارا احوال دیکھ رہے تھے کہ ابھی کھیت اجڑے تھے، ابھی نبی کی بارگاہ میں گئے تو کھیت ہرے ہو گئے ہیں، ابھی سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو لوٹ آیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے جان نثارو تم نے اپنے گھر بھی لٹائے ہیں، ہجرت کی ہے، اپنی جانیں بھی لٹائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، تم نے اپنے مال و اسباب بھی قربان کیے ہیں، لیکن تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو پتھروں کو گواہی دیتے دیکھا ہے، تم نے تو درختوں کو جڑوں سمیت چل کے آتے دیکھا ہے، تم نے تو انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے ہیں، جبریل کو اترتا دیکھا ہے، تم نے تو آیات کا نزول دیکھا ہے، تم نے تو بدر کا میدان دیکھا ہے، تم نے تو احد کی قربانیاں دیکھی ہیں، تم نے تو خندق کا میدان دیکھا ہے، یہ سارا احوال دیکھ رکھا ہے، لہٰذا جب بندہ آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو وہ یقین کی سب سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے۔ اب دیکھیے سنیے اور صحابہ کے ایمان کی ایک جھلک دیکھیے۔ صحابہ کا ایمان یہ ہے جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی وہاں سے آگے ان کا علم شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم ورسولہ۔ حدیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں جہاں جہاں آقا کریم کے وہ جان نثار لاجواب ہوتے ہیں وہاں وہ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب آقا کریم کا ارشاد سنیے اور اسی سورہ اعراف کی 135 اور 36 جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، رب نے سارا اہتمام مکمل کیا ہے کہ وہ ہم نے پڑھا نا کہ 5 طرح کے عذاب آئے،
اور 5 طرح کے عذاب کے بعد بھی دعا قبول ہوئی ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ درخت اجڑ کر دوبارہ آباد ہو گئے ہیں، کھیتیں برباد ہوئی تھیں لیکن دوبارہ سے آباد ہو گئی ہیں، فصلیں تباہ ہوئی تھیں دوبارہ سے گھروں کا غلہ اناج لوٹ آیا ہے۔ کہنے لگے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب رب نے فرمایا لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اے میرے محبوب نبی حضرت موسیٰ، اب بنی اسرائیل کو لے کر ان سے جدا ہو جائیے۔ عذاب ٹلتے اس وقت ہے جب تک رب کے یہ مقرب محبوب درمیان میں رہتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے جتنے عذابوں کا ذکر کیا ہے نا، ان کی اگر ہم ایک خلاصہ بنائیں، ایک سمری تیار کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی سے، اس آبادی سے، اس ملک سے، اس قبیلے سے پہلے اللہ کے محبوبوں کو الگ کر دیا گیا، اللہ کے مقربین کو الگ کر دیا گیا، اللہ کے بندوں کو الگ کر دیا گیا۔ فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، رب فرماتا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ جو سہولت ہم نے دیے رکھی نا کہ عذاب آتا ہے، یہ دوڑ کر آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، پھر کہتے ہیں دعا کیجئے، دعا ہوتی ہے، اور جیسے ہی دعا ہوتی ہے عذاب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے نبی کی بارگاہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے عذاب رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی کا وہ سوال بھی ساتھ رکھیے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان عجیب ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں تم نے تو پتھروں کی گواہی دیکھ رکھی ہے، وہ ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا سن رکھا ہے، وہ اشارے سے درختوں کا چل کر آنا دیکھ رکھا ہے، وہ انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا دیکھ رکھا ہے، لہٰذا تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں عجیب کس کا ہے؟ آقا کریم امام الانبیاء کی زبان حق ترجمان، جس زبان سے صرف حق نکلتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں عجیب ان کا ہے جو نہ مجھ سے ملے نہ تم سے ملے، یعنی جو نہ آقا کریم سے ملے نہ صحابہ سے ملے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں زمانے گزرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ نبی آخر الزمان پہ نازل ہوا اور وہ اس پر ایمان لے آئے، ان کا ایمان عجیب تر ہے۔ اور پھر آقا کریم کی اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ یہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اگر تم ان سے ملو تو ان کو میرا سلام پہنچا۔ ان کا ایمان عجیب ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ آواز تھا دیکھنے والوں، جنہوں نے دیکھا کہ کیسے عذاب آتے ہیں اور کیسے عذاب آ کر نبی کی دعا سے رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ اب جب نبی کی رحمت میں بدل جاتے ہیں نا، اس کے بعد بھی اتمام حجت ہو جاتا ہے، رب کا اتمام مکمل ہو جاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اب حکم ہو جاتا ہے کہ اب پھر ہم ان سے حساب برابر لیں گے۔ اب جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو اس نے کہا کہ عزیز ذو انتقام، دیر سے پکڑتا ہوں لیکن زبردست پکڑتا ہوں، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن زبردست پکڑتا ہے، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ پہلے گنجائش دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ اس آبادی سے اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو الگ کر لیتا ہے۔
اب حضرت موسیٰ کا وہ آواز سارا اس سے پہلے بھی کبھی سنایا کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل چلیے۔ اب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور وہ جو آل فرعون تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ایک مقام آیا کہ جہاں سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا ماریں، اپنے ہاتھ کی جو چھڑی ہے اس میں سے پانی میں سے 12 رستے نکلیں گے اور آپ اس میں سے اپنے ان قبیلوں کو لے کر نکل جائیے، اور پیچھے وہ جو آل فرعون ہے وہ اس پانی میں غرق ہوئے۔ اب یہ موقع کب آیا؟ اس وقت جب اللہ کے محبوبوں کو الگ کر دیا۔ عزیز مکرم، ہمارے آج کی اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے محبوب ساتھ رہتے ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس مزارات اولیاء کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ جو مقامات اولیاء ہوتے ہیں نا، قرآن نے بھی ان کے بارے میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے دعا کیوں کی گئی تھی؟ حضرت مریم کے حجرے میں آ کے حضرت یحییٰ نے جو دعا کی تھی وہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ مقام ایسا ہے جہاں اللہ کے محبوب ہیں، لہذا یہاں دعا کی تھی۔ اور یہ جو صفا و مروہ کو قرآن نے کہا نا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس لیے کہ یہاں اللہ کے محبوبوں کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ جن جن چیزوں کا ان کا مقام و مرتبہ، ان کی نسبت رب کے محبوبوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مقام ابراہیم پہ قدم لگے ہوئے ہیں، اب قیامت تک آنے والے آل ایمان اس کو مقام سجدہ بنا دیا گیا۔ قرآن نے بتایا، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام ابراہیم کو نمایاں کر دیا جائے، تو بتایا گیا کہ ہم نے یہ مقام ابراہیم قیامت تک آنے والے توحید پرستوں کے لیے، جو وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے سجدے کا مقام بنا دیا ہے۔ دیکھیے یہ مقاموں کی اور جگہوں کی نسبت کیسے ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح یہ جو اولیاء کے مزارات ہیں، یہ جو اولیاء کے مقامات ہیں، یہ وہی جگہ ہیں جہاں سے عذاب رحمت میں بدلنے والے، جہاں سے دنیا اور آخرت بدلنے والی ہے، جہاں سے ظاہر و باطن بدلنے والا ہے۔ تو عزیز مکرم، ان آیات سے ہمیں اللہ کریم کے کلام سے یہ سبق ملا کہ عذاب رحمت میں بدل جاتے ہیں جب اللہ کے محبوبوں کی دعا کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ کے محبوب درمیان میں رہتے ہیں تو عذاب ٹلتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کے محبوبوں کو دور کر دیا جائے یا ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جائے تو قرآن کی آیت بتاتی ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ نے فرمایا اب ہم ان کو سخت پکڑیں گے، اور ایسا پکڑیں گے کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ جھٹلانے والے بھی تھے اور غفلت والے بھی تھے، انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کے